رحمت کی معنی ہے سکون کا ملنا، رحمت کی معنی ہے اطمینان کا ملنا، رحمت کی معنی ہے اندھیروں کے بعد حاصل ہونے والی روشنی کا ملنا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل دنیا میں انسانیت کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، نہ حیوانات کے لیے کوئی قانون، نہ جانوروں کے لیے، نہ کوئی نباتات کے لیے، نہ چرند اور پرند کے لیے۔ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی وجہ سے انسانوں کو حقوق ملے، آپ کی وجہ سے بچوں کو حقوق ملے، بڑوں کو حقوق ملے، عورتوں کو حقوق ملے۔ آپ علیہ السلام کی آمد کے بعد حتیٰ کہ جانوروں، چرند اور پرند، حتیٰ کہ باغات اور کھیتوں کو بھی حقوق ملے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ایک مزدور جب مزدوری کرتا تھا تو مزدور سارا دن مزدوری کرتا، پسینے میں شرابور ہو جایا کرتا تھا، تھک ہار کے جب شام کو واپس گھر آتا تو اسے مزدوری نہیں ملتی تھی، اسے ٹالا جاتا تھا، اسے ذلیل اور رسوا کیا جاتا تھا، اسے پریشان اور مصیبتوں سے دوچار کیا جاتا تھا۔ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد جو کوئی بھی مزدور مزدوری کرے گا تو مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ نے ان کو اپنی مزدوری دینی ہے، اس کا حق الحکمت اس کو ادا کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لایا اپنے مالک کی، اور فرمایا نبی علیہ السلام سے اس اونٹ نے کچھ بات کی۔ نبی علیہ السلام نے اونٹ کے مالک کو بلایا، فرمایا آپ کا اونٹ آپ کے بارے میں کچھ شکایت کر رہا ہے۔ تو اونٹ کے مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا شکایت ہے؟ تو آپ کا اونٹ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ میرے اوپر سواری بھی کرتا ہے، میرے اوپر وزن اور بوجھ بھی لاتا ہے، لیکن مجھے خوراک میری چارے کا انتظام نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد یہ اونٹ بھوکا اور پیاسا نہیں سونا چاہیے، اور آج کے بعد اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کے اوپر بوجھ اور وزن بھی نہیں لاتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر قسم کی مخلوق اور ہر قسم کی جہان کی رحمت بن کر آئے۔ ایک مرتبہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں تشریف فرما کہ ایک عورت تشریف لائی اور اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب انہیں دیکھا تو امی عائشہ نے محسوس کیا کہ اس عورت کے چہرے پر واضح جو نمایاں آثار ہیں یہ آثار بھوک اور پیاس کے ہیں، شاید یہ عورت بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر پہ گئی، اپنے گھر کے اندر جو برتن تھے تو اس زمانے کے حساب سے جو تھیلے تو تھیلوں کو کٹولا، ان تھیلوں میں سے کھجوریں اور خوراک تلاش کی، دیکھا تو صرف 2 کھجوریں اس تھیلے میں سے ملی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ 2 کھجوریں لے آئی، ایک کھجور والدہ کو دے دی، ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے 2 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دے دی۔ جب دونوں چھوٹی بچیوں نے وہ کھجور کھائی تو ان کی والدہ نے وہ جو اپنے حصے کی کھجور تھی اس کو بھی 2 ٹکڑے کر کے وہ بھی اپنی بچیوں کو دے دی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ آپ کو بھی تو بھوک لگی ہوئی ہے، ایک کھجور تو آپ کھا لے دیں۔ اس عورت نے کہا کہ چونکہ میں ماں ہوں اور یہ 2 جو میری بچیاں ہیں میں گزارا کر لوں گی، بھوک برداشت کر لوں گی، لیکن ان چھوٹی بچیوں کی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے حجرے میں تشریف لے گئیں، تھیلوں کو کٹولا، دیکھا کہ ایک تھیلے میں اور کھجور مل گئی۔ اب سرکار 2 جہاں کا گھرانہ ہے، امہات المومنین کا گھر ہے، لیکن کھانے کے لیے اس وقت سوائے کھجور کے اور وہ بھی 3-4 دانوں کے گھر میں کچھ موجود نہیں۔ ایک اور کھجور جب ملی، امی عائشہ وہ کھجور لے آئی، اس عورت کو دی کہ یہ کھجور اب آپ نے کھانی، آپ کی بچیوں نے کھانی۔ لیکن اس ماں کی محبت کو دیکھیے، اس عورت نے پھر اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دے دیا۔
وہ عورت وہاں سے روانہ ہو گئی اپنے بچوں کے حملہ. ایک تھوڑی دیر بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت جب تشریف لائے تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس طرح ایک عورت ہمارے یہاں آئی تھی، اس کے ساتھ 2 چھوٹی بچیاں تھیں، اور دونوں بچیاں ان کی والدہ بھوک کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب لگ رہی تھی. بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے کے آثار بھی نمایاں بھوک کے نظر آ رہے تھے. پھر اس کے بعد میں نے اس عورت کو کھجور پیش کی. اس عورت نے کھجور اپنی بچیوں کو کھلائی، بھوک نہیں کھائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عائشہ، اس عورت کو تلاش کرو، اور تلاش کرنے کے بعد اس عورت کو جنت کی خوشخبری دے دو. اب جو عورت چھوٹی بچیوں کو اپنے حصے کا خوراک کھلا دے، آپ علیہ السلام اس کے لیے جنت کا اعلان فرماتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ علیہ السلام نے پرندوں کو بھی حکم دیے. ایک مرتبہ ایک یہودی ایک ہرن کو پکڑ کے لا رہا تھا، اور ہرن کے بار بار پیچھے لوٹ لوٹ کر دیکھنے سے نبی علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ شاید اس ہرن کے بچے پیچھے پہاڑ میں وہ بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے. نبی علیہ السلام نے اس یہودی سے کہا کہ وہ یہودی اس ہرن کو چھوڑ دے، اس کے بچے وہاں پہاڑ میں بھوکے بیٹھے ہیں، یہ ان کو کھانا وغیرہ خوراک کھلا کے واپس آ جائے گی. یہودی نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس کو اگر میں نے چھوڑ دیا دوبارہ میرے ہاتھوں نہیں آئے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا او یہودی، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، یہ ہرن واپس یہاں پر لوٹ کر آئے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی شان کے ذریعے اس سے کچھ بات کی. وہ ہرن واپس لوٹ کر اپنے بچوں کے پاس گئی. بچوں کو کچھ کھلا پلا کے واپس آئی تو فوراً جیسے اس یہودی نے دیکھا کہ ہرن تو نبی علیہ السلام کے وعدے کے مطابق اسی طرح واپس آ گئی ہے، وہ یہودی بھی اسلام لے آیا. تو نبی علیہ السلام نے تو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا، تو پھر ہمیں کہنے دیجئے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ جناب محمد رسول اللہ تمام جہانوں کی رحمت بن کر آئے ہیں. ایک انگریز نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے. ایک انگریز تاریخ دان ہے تھامسن، اس کا یہ واقعہ ہے. وہ لکھتا ہے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحیم و کریم ذات کہیں نہیں ہے. واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تشریف لائے. ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کیا گناہ کیا ہے اتنا بڑا کہ آپ کو معافی مل سکتی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے، میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے، میرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے چوری کی ہے؟ کہ یا رسول اللہ چوری نہیں کی. کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جھوٹ بھی نہیں بولا. کہ آپ نے زنا کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ زنا بھی نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو آپ نے کیا ہے وہ آسمانوں سے بھی بڑا، وہ پہاڑوں سے بھی بڑا، وہ زمین سے بھی بڑا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری شادی ہوئی، شادی کے بعد 14 سال تک میری اولاد نہیں تھی، میرے پاس نہ کوئی بیٹی نہ کوئی بیٹا، میں مانگتا رہا کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. آخر 14 سال کے بعد اللہ جل جلالہ نے مجھے بیٹی نصیب فرمائی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے مجھے بیٹی نصیب فرمائی تو بیٹی نصیب فرمانے کے بعد میں نے اور میری اہلیہ نے مشورہ کیا کہ چونکہ مکے کا ماحول تبدیل تھا، مکے میں بچی کے پیدا ہوتے ہی، بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا. لیکن چونکہ ہمارے پاس اولاد نہیں تھی، میں نے اپنے اہلیہ سے کہا کہ ہم اس بچے کو زندہ دفن نہیں کریں گے، اس کو قبر میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ ہم اس کی پرورش کریں گے. یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، یہ تھکاوٹ کے وقت ہماری آنکھوں کا سکون بنے گی. میری بیوی نے میرے ساتھ مشورہ مان لیا. میری بچی وہ بڑی ہوتی گئی، پرورش پاتی گئی، عمر بڑھتی گئی، وہ اس قابل ہو گئی کہ ہنسنے چلنے پھرنے کھیلنے کودنے کے قابل ہو گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری وہ بچی کہ جب میں شام کو مزدوری کر کے واپس آتا
وہ دوڑ کے آتی، میرے سینے سے لپٹ جاتی، میرے گلے سے لپٹ جاتی۔ یا رسول اللہ، اس بچی کے لپٹتے ساتھ میرے سارے غم دور ہو جایا کرتے تھے، میری پریشانیاں ختم ہو جایا کرتی تھی، میرے تھکاوٹیں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن یا رسول اللہ، ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ لوگوں سے چھپا چھپا کے اس کی پرورش کی۔ لیکن ایک دن میں مکے کے چوک میں جا رہا تھا کہ چوک پر میری ملاقات ابو جہل سے ہو گئی۔ ابو جہل نے پیچھے سے مجھے کندھے سے پکڑ کر کہا اور یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے گھر میں ایک چھوٹی بچی پیدا ہوئی ہے اور تم اس کی پرورش کر رہے ہو۔ کیا اس بچی کی پرورش کے ذریعے سے تم ہم قریش کی ناک کٹوانا چاہتے ہو؟ کل ہم قریشوں کے پاس کوئی رشتہ لینے آئے گا، کل کو کوئی ہمارا داماد بنے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے مجھے دھمکیاں دی اور مجھے ایک وقت بتایا کہ فلاں دن تک اپنی بچی کو زندہ دفن کر دو ورنہ پھر نقصان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر اپنی بچی کو زندہ دفن نہیں کرو گے تو ہم تمہارے گھر کو آگ لگوا دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کا خوف ابو جہل کا خوف میرے اوپر غالب آ گیا۔ میں جب واپس گھر آیا، میں ان کی دھمکیوں برداشت نہ کر سکا، سوائے اس کے کہ میں اپنی بچی کو زندہ دفن کرتا، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں واپس گھر تشریف لایا، میں نے اہلیہ سے کہا کہ اس دن جب میں گھر میں داخل ہوا، وہ بچی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، میرے سینے سے لپٹنے کے لیے، میرے گلے سے لپٹنے کے لیے، لیکن میں نے اس کو پیچھے دھکا دے دیا اور میں نے اس کی والدہ سے کہا کہ اپنی بچی کو تیار کرو، اس کو کپڑے وغیرہ پہنا دو، میں اس کو اپنے ماموں کے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ اہلیہ بہت زیادہ خوش ہوئی کہ 4-5 سال کے عرصے کے بعد آج بیٹی اپنے ماموں کے گھر جائے گی، آج بھانجی اپنے ماموں سے ملے گی۔ میری اہلیہ نے اس کو کپڑے پہنائے، اس کے سر پہ چھوٹا سا دوپٹہ رکھا، اس کے آنکھوں میں سرما وغیرہ لگایا۔ جب میری چھوٹی بچی تیار ہو گئی، میں نے ایک کندھے کے اوپر بچی کو اٹھایا، دوسرے کندھے کے اوپر میں نے بیلچہ اٹھایا اور میں پہاڑوں کی طرف، جنگلات کی طرف نکل گیا۔ جب میں آبادی سے باہر نکلنے لگا تو میری بچی مجھ سے کہتی ہے، ابا جان، یہ راستہ تو میرے ماموں کے گھر کی طرف نہیں جاتا، یہ راستہ تو پہاڑوں کی جانب اور جنگلات کی جانب جا رہا ہے، یہ راستہ تو ایک ویرانے کی طرف جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیٹی کو تسلی دی کہ بیٹی آرام سے رہو، یہی راستہ آپ کے ماموں کے گھر جاتا ہے۔ لیکن جب میں ایک ویرانے میں جنگل میں پہنچا تو میں نے اپنی بیٹی کو کندھے سے اتار کے ایک طرف بٹھایا، ہاتھ میں بیلچہ لیا اور اپنی بیٹی کے لیے قبر کھودنے لگ گیا۔ اب میری چھوٹی سی بچی ہے، اسے نہیں معلوم کہ ابھی چند لمحوں بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اسے نہیں معلوم کہ یہ گڑھا تو میرے لیے کھودا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری چھوٹی بچی اتنی فرمانبردار تھی کہ جب میں گڑھا کھودتے وقت مٹی نکال کے باہر ڈالتا، اون کے سر پہ چھوٹا سا ایک رومال اور دوپٹہ تھا، وہ نیچے بچھاتی، میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا، وہ تھوڑا سا دور گرا کے آتی تاکہ واپس گڑھے میں نہ گر جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب گڑھا تیار ہو گیا، میں نے اس چھوٹی بچی کو پکڑا اور اس گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ جب میں ڈالنے لگا تو میری بچی چیخ کر کہتی ہے کہ ابا، میں نے کیا گناہ کیا ہے، کس جرم کی وجہ سے مجھے اس گڑھے کے اندر ڈال رہی ہو؟ نہ تو میں نے تمہارے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، نہ میں نے تیری عزت کو خراب کیا ہے، نہ اپنی والدہ کی عزت کو خراب کیا ہے، نہ اپنی قوم پر کالا داغ لگایا ہے، نہ میں نے اپنی ماں کی عزت کو خراب کیا ہے، آخر مجھے کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ جب آنسو جاری ہو گئے، وہ شخص کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جب میں نے دیکھا کہ میری بچی جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے، وہ یہاں سے نکلنا چاہتی ہے، وہ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، میں نے ایک بڑا سا وزنی پتھر اٹھایا اور اپنی بیٹی کے سینے پر رکھ دیا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے اور میرے لیے دفنانے میں آسانی ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں پتھر رکھنے لگا تو وہ بچی مجھے رو کر پکار کر کہتی ہے کہ ابا، اگر تو نے میرے ساتھ یہ ظلم کرنا بھی تھا تو کم سے کم مجھے گھر میں تو بتا دیتے، میں اپنی والدہ سے آخری سلام تو کر کے آ جاتی، میں اپنی والدہ کی چہرے کو تو آخری مرتبہ دیکھ کے آ جاتی۔ یا رسول اللہ، وہ بہت چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن میں نے اوپر جو ہے مٹی ڈال دی۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے ہیں، صحابہ کرام
آنکھ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ جس دن سے میں نے بچی کو دفن کیا ہے 40 دن ہو گئے ہیں، مجھے رات کو آرام نہیں آتا، میری رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں، میرا آرام چھن چکا ہے۔ اب بھی اگر میں کسی وقت رات کو تھوڑی بہت نیند آ بھی جاتی ہے تو خواب کے اندر وہ میری بیٹی آتی ہے اور وہ میری بیٹی چیخ کر پکار کر کہتی ہے، میرے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کہتی ہے کہ ابا تو نے ابو جہل کے ڈر سے میرے ساتھ ظلم کیا، مجھے زندہ دفن کیا بغیر کسی جرم کے، یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، ابا تیرا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام کی رحمت جوش بھی آئی اور کہا اے بندے اگر تو صدق دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لے، اس گناہ پہ توبہ کر لے تو اللہ جل جلالہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اور آپ لوگ بھی اپنے گناہوں پر توبہ کریں۔ جب اللہ جل جلالہ اتنے بڑے مجرم کو معاف کر سکتے ہیں تو اللہ مجھے اور آپ کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ وحشی بن حرب جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر معاویہ کی لاش کے 11 ٹکڑے کر دیے تھے، کان الگ کر دیے، ہاتھ الگ کر دیے، ناک الگ کر دی اور حضرت امیر معاویہ کے امیر حمزہ کے سینے سے کلیجہ نکال کر حضرت کے کلیجے کو بھی انہوں نے چبایا تھا۔ لیکن وہ شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ میں معافی بھی مانگتا ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، اسلام بھی قبول کرتا ہوں، کیا یا رسول اللہ مجھے معافی مل جائے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وحشی اگر تو صدق کے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے اور اسلام قبول کر لے تو تیرے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ حالانکہ اس کے اتنا بڑا ظلم تھا، معافی مل جانے کے باوجود بھی، اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وحشی ٹھیک ہے تو معاف ہو گیا، تیری توبہ بھی قبول ہو گئی، تیری معافی بھی قبول ہو گئی، لیکن اے وحشی جب میں محمد کی مجلس میں آیا کر تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے اپنے چچا کے لاش کے 11 ٹکڑے یاد کر، ایک طرف بیٹھا کر تاکہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آ سکے۔ اب جس شخص نے آقا علیہ السلام کے چچا امیر حمزہ کے لاش کے 11 ٹکڑے کیے، جب اسے معافی مل سکتی ہے تو مسلمانوں مجھے اور آپ، جب ہمارا اور آپ کا اللہ پر بھی ایمان، اللہ کے رسولوں پہ بھی ایمان، قرآن پہ بھی ایمان، نمازیں بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، لیکن اگر ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کی بدولت ہمیں اور آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ سے گزارش ہے اپنا معمول بنانے، روزانہ صبح اٹھتے ہوئے بھی اپنے رات کے گناہوں پہ توبہ کریں، روزانہ رات کو سوتے وقت بھی دن کو گناہوں پہ توبہ کریں۔ نہ جانے کون سی رات ہماری موت آ جائے، اگر ہم توبہ کے ساتھ سوئیں گے تو کامیاب و کامران ہوں گے۔ نہ جانے دن کے وقت موت آ جائے، اگر ہماری ابتدا توبہ سے ہوئی ہو